تم پر چنا ہے، دو صفتیں، علم طاقت، علم طاقت۔ میرے مسلمان بھائی، سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، کوئی صحابی ہے جو علم میں علی سے زیادہ ہے؟ سر پر قرآن رکھ کر بتائے پورے خلیج میں، میں علی کی عزت کی قسم میں پھر کبھی تقریر نہیں کہوں، سر پر قرآن کسی مسلک کا مولوی سر پر قرآن رکھ کر بتائے کہ فلاں صحابی علم سے علی میں زیادہ تھا تو میں مذہب چھوڑ دوں، فلاں صحابی طاقت میں علی سے زیادہ تھا۔ نعرہ حیدری، جاہل کو کیا علم علی کیسے تھے معلوم نہیں، علم میں وہ جیسے تھے۔ مشہور ہے بزرگوں کا قول انیس، جبریل بھی شاگرد ہوئے۔ آیتوں کو میں کسی آیت کو درمیان میں نہیں چھوڑتا تاکہ بڑا تسلسل نہ ٹوٹ جائے۔ اب نبی نے کہا آئے گا، اللہ نے بنایا ہے، ابھی وہ آیا ہی نہیں، غریب طالوت تو آیا ہی نہیں، وہ بیچارہ معاشقی تھا، پیسہ تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ اب نبی نے کیا کہا؟ نبی کا نام بھی نہیں، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم تابوت، تو ان کے نبی نے ان کو کہا کہ ان کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ جو جالوت تم سے تابوت چھین کر لے کر گیا تھا وہ تابوت اپنے پاس لے کر آئے گا، وہ طالوت تابوت اپنے ساتھ لے کر آئے گا، تابوت اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ توجہ چاہیے، پہلے تو مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ تابوت کا قرآن میں ذکر ہے، یہ کیا تابوت ہے؟ میں بھی 2 دن ہوں، مسجدوں میں جاؤ جاؤ، یہ کون سا تابوت تھا؟ اور ابھی نبی کا نام بھی نہیں، ابھی طالوت آیا بھی نہیں، اور یہ پہلے بتا دیتا ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت، اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ تابوت لے کر آئے گا، لے کر آئے گا، لے کر آئے گا۔ تم تو کہتے ہو رسول کو علم غیب نہیں۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا میرے دوستو، ارے یہ جناب شموئیل کو کیسے پتا چلا جس کا قرآن میں نام بھی نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ تابوت کون سا ہے؟ یہ کون سا تابوت ہے؟ یہ کون سا تابوت؟ کون سا تابوت لے کر آئے گا؟ یہ وہی لکڑی کا تابوت ہے جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو لٹا کر دریا میں لٹایا تھا۔ بھائی یہاں زندگی ملتی ہے، میں تو کہتا ہوں جب تم یہاں آؤ تو تمہارے چہرے چودھری چاند جیسے ہوں، جب تم یہاں مجلس میں آؤ تمہارے چہرے نہ اترے، ارے چہرے اترے غدیر والوں کے، تمہارے چہرے کیوں اترے ہوئے؟ میں نے کیا کیا میرے دوستو؟ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربہم، اس تابوت میں تمہارے لیے دین اور دنیا کا سکون ہوگا۔ تابوت میں سر ہلاؤ گے صبح تک پڑھوں گا میں دوستو، پوری توجہ تھا، اس تابوت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے دین اور دنیا کا سکون ہوگا۔ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وَآلُ ہارون، اور اس تابوت میں ہارون اور موسیٰ کی آل کا ترکہ ہوگا۔ تابوت میں تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو ملائک لے کر آئیں گے، اس تابوت کو ملائک لے کر آئیں گے۔ ہائی کوئی ماں کا لال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے بات تو کرے۔ یہ کون سا تابوت تھا؟ لکڑیوں کا تابوت،
لکڑیوں کا سونے کا نہیں، آسمان سے نہیں اترا تھا، یہ وہی تابوت تھا جو جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو لٹا کر اور پانی میں ڈال دیا تھا، کیونکہ جب جالوت آیا تو وہ تابوت ان سے چھین کر لے کر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ کی قوم تباہ ہو گئی، کیونکہ یہ وہ تابوت تھا جہاں بھی بنی اسرائیل جاتے تھے جنگ میں لے کر جاتے تھے تو جنگ فتح، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تھی دعا مانگتے تھے تو بیٹا۔ میں نے بڑا جملہ کر، اگر قرآن نہ ہوتا، نعرہ حیدری، یہ وہ تابوت ہے میرے نوجوانوں، یہ وہ تابوت ہے بزرگوں، لکڑی کا بنایا ہوا۔ اور جب اس تابوت کو جناب موسیٰ کے جھولے کو تابوت کو بنی اسرائیل جنگ میں لے کر جاتے تھے، جس جنگ میں لے کر جاتے تھے اس میں فتح، کسی کو روزی کی کمی دعا مانگتا تھا روزی میں وسعت، کسی کو اولاد نہیں ملتی تھی اولاد ہو جاتی تھی۔ کہو نا یہ بدعت ہے، کہو یہ قرآن ہے، تابوت سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں مسلمانوں آتی؟ ارے اس تابوت میں ابھی جو تابوت ملا ہے اس میں موسیٰ تو نہیں ہے، اس میں موسیٰ تو نہیں، اس کو کیوں لے کر جاتے ہو جنگ میں؟ اس پر دعا کیوں مانگتے ہو اولاد کے لیے؟ اور دعا نہیں لے کے جاتے، جب سے جالوت لے کر گیا تو موسیٰ کی قوم تباہ ہو گئی۔ تو تابوت اللہ تو نہیں، تابوت اللہ تو لکڑی کا بنایا ہوا۔ ارے دیکھو یہ شیعہ تابوت کو لکڑی کو پوجتے ہیں، تو یہ لکڑی کا ذکر تو قرآن میں ہے، ارے اس لکڑی کا ذکر تو قرآن، نعرہ حیدری ہے، اس لکڑی کا ذکر نعرہ حیدری۔ ارے حیران ہوں میں تمہارے عقل پر، ارے جس تابوت کی نسبت موسیٰ سے ہے تو جس جنگ میں جاتا ہے وہاں فتح ہے، اولاد کی کوئی دعا مانگتا ہے اس کو اولاد ملتی ہے، جس کو روزی کی تنگی ہے اس کو روزی ملتی ہے۔ ارے جس لکڑیوں کا نسبت، جس لکڑیوں کی نسبت موسیٰ سے ہے اس میں تو یہ تمام معجزات ہیں، تو جس لکڑی سے نسبت حسین کی ہوگی، علی کی ہوگی، عباس کی ہوگی، اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا جتنے مسلمانوں کے تفسیر ہیں، چاہے اشرف علی تھانوی ہو، چاہے مولانا مودودی کے تفہیم القرآن ہو، جتنے تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے کہ جب یہ تابوت آیا تھا تو ملائکوں نے کندھا دیا تھا، تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھا کر لے کر آئیں، ملائکہ اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ اب پتا چلا کہ جو تابوت کو اٹھاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ ملائکہ کا کام ہے بندگی کرنا، وہ تسبیح کو چھوڑ کر آئے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے۔ پتا چلا تابوت کو کاندھا وہی ہو دیتا ہے جس میں صفات ملائکہ کی ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور میں حیران، بڑا جملہ میں نے 2 منٹ آپ کو جان بوجھ کر سسپینس میں رکھا ہے۔ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں موسیٰ کی ذریت، موسیٰ کی اولاد، جو میں نے نہیں کی، جا کر دیکھنا، آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں اپنے امام کا، جا کر کل اشرف علی تھانوی کی جو تفسیر ہے اس کی معنی دیکھ رہا ہوں، وہی ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد کا ترکہ ہوگا، موسیٰ کی اولاد اور ہارون کی اولاد الگ بیان کا۔ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں ترکہ ہوگا موسیٰ کی اولاد کا، ہارون کی اولاد کا۔ مسلمان بھائی، ہارون موسیٰ کو تو اولاد ہی نہیں، شادی کی اولاد نہیں، جب اولاد نہیں تو اللہ نے اولاد کیوں کہا؟
تم نے تو لکھ دیا کہ موسیٰ کو اولاد نہیں، کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ میں نے کہا میری ایک قبلہ ایک بات ہے، میری ایک میں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی میں نے آپ کے لیے محنت کی ہے۔ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں موسیٰ کی اولاد کا ترکہ، ہارون کی اولاد کا ترکہ۔ تو جناب موسیٰ کو تو اولاد ہی نہیں، تو اللہ نے کیوں کہا موسیٰ کی اولاد کیوں کہا؟ سوچیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب جناب موسیٰ کی اولاد ہی نہیں تو اللہ نے کیوں کہا الگ الگ، وہ بھی الگ الگ کر وَآلِ مُوسَىٰ وَآلِ ہارون، اور اس میں ترکہ ہوگا موسیٰ کی اولاد کا، ہارون کی اولاد کا۔ اب ایک جملہ سنے اور پھر بھی کسی نے داد نہیں دی تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو محبت نہیں ہے تیار ہے۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، جناب موسیٰ کو اولاد نہیں، لیکن کیوں اس کے بھائی ہارون کو اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہے، ہارون کی اولاد۔ نعرہ حیدری! میرے بھائی آپ کے چہرے پر میری نظر ہے، میں نے بڑا جملہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم موسیٰ کو اولاد نہیں، ہارون کو تو ہے، ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہے۔ تو پھر مسلمانوں مانو کہ اگر ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد رسول کی اولاد ہو سکتی ہے۔ نعرہ حیدری! مشکل کشا حق دے ولی علی دا نعرہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور میرے دوستو وہ ترکہ کیا تھا؟ وہ ترکہ کیا تھا؟ وہ ترکہ کیا تھا جس کو ملائکے کاندھے لے کر آئے تھے؟ وہ ترکہ کیا تھا؟ ترکہ میں نے کہا میں پر کبھی بھی میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کیا ترکہ کیا تھا؟ ترکہ یہ تھا جناب موسیٰ کی عصا، جناب موسیٰ کی عصا۔ پہلے تو مسلمان بھائی بتائیں کہ جناب موسیٰ کا قد تھا 40 گز، وہ 40 گز والی عصا تابوت میں کیسے آئی؟ بڑا جملہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دوسرے توریت کی وہ تختیاں، جناب ہارون کا امامہ، جناب ہارون کی جوتیاں، جناب ہارون کی جوتیاں، ارے لکڑی کا بنایا ہوا تابوت، اس میں ہے جناب موسیٰ کی عصا، توریت کی تختیاں، جناب ہارون کا امامہ، جناب ہارون کی جوتی۔ اور اس کو کاندھا کس نے دیا ہے؟ ملائکہ نے، ملائکہ نے۔ میں نے ملائکہ سے پوچھا ملائکہ یہ جوتی کو تم نے کاندھے پر کیوں اٹھایا ہے؟ آواز عبدالحکیم مسلمانوں کو جواب دینے کے لیے کہ موسیٰ کی تو جوتی وہ ہے کہ ہم ملائک اٹھاتے ہیں۔ ہم نے 15ویں صدی کے ملاؤں اور مسلمانوں کو جواب دینا ہے کہ ملاؤ جب تم ہارون کے جوتی جیسے نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! شاباش بھائی، سمجھنے کی کوشش کر میرے بھائی۔ پتا چلا اولاد آل میں شامل ہے، اولاد ہے آل میں شامل، ساتھ بیٹھنے والے نہیں۔ میں نے کہا میرے دوستوں میں حیران ہوں۔ قرآن میں رات میں نے بتایا، پہلے تو مسلمانوں کو یہی پتا نہیں قرآن کی سورتوں کے نام کیا ہے۔ نحل، شہد کی مکھی کی سورت، شہد کی مکھی کی سورت۔ کسی سورت کا نام ملا بھی ہوتا، کسی سورت کا نام علامہ بھی ہوتا۔ گھبرا کیوں گئے میرے دوستوں؟ سورت کا نام ہے بکر، گائے والی سورت۔
سورت کا نام ہے انعام، جانوروں والی سورت. سورت کا نام ہے نحل، شہد کی مکھی والی سورت. سورت کا نام ہے نمل، چونٹی والی سورت. مجھے کوئی جواب تو دے بھائی، گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ کسی سورت کا نام ہوتا مولانا، کسی سورت کا نام ہوتا ملا، کسی سورت کا نام ہوتا علامہ. یہ سورتوں کے نام چونٹی والی سورت، شہد کی مکھی والی سورت، تو اللہ کا کلام ہے، کوئی مقصد ہے یا بغیر مقصد کے؟ جب قرآن کا ہر لفظ ہدایت ہے. پتا چلا کہ اللہ صفت کو دیکھتا ہے، صفت کو دیکھتا ہے. اللہ نے کوئی صفت دیکھی تھی شہد کی مکھی میں، اسی لیے شہد کی مکھی کا اور اللہ نے کوئی صفت دیکھی تھی چونٹی میں. کون سی صفت دیکھی تھی چونٹی میں؟ آئیے قرآن کی طرف. میرے دوستو، جناب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا. ایسا تخت نہیں تھا، اسی تخت پر گھوڑے بھی تھے، فوج بھی تھی. تخت پر جو ہوا میں اڑتا تھا، گھوڑے بھی، لشکر بھی، رعیت بھی، وزراء بھی، سفراء بھی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور میرے دوستو، جیسے چونٹی نے دیکھا، جو چونٹی کی سردار تھی، کیا کہا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر آپ کو ختم نہ کر دے، برباد نہ کر دے. میرے دوستو، بس یہ آواز جناب سلیمان نے سنی، تخت کو نیچے اتارا اور فتبسم ضاحک من قولہا، چونٹی کی ایک بات سن کر ہنس پڑے. بڑا جملہ ہے. چونٹی کی ایک بات سن کر ہنس پڑے. تو کہتے ہو، تم تو کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے. کبھی تم نے کوے کی زبان سنی، سمجھی؟ کبھی تم نے پرندے کی، کسی پرندے کی، جانور کی زبان یہ پہلے تو سنی کیسے؟ جب سمجھی سنی تب تو ہنسے نا. ہنسا کیوں تھا؟ میرے دوستو، جب جناب سلیمان نیچے آیا تو جو چونٹی تھی اس کو ہاتھ پر اٹھایا اور کہا، چونٹی کیا تو نے مجھے ظالم سمجھ رکھا ہے؟ تو میری عصمت کا انکار کرتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں معصوم ہوں اور معصوم ظالم نہیں ہوتا؟ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. معصوم ظالم نہیں ہوتا تو تم نے کیوں کہا ان کو کہ بلوں میں گھس جاؤ؟ کہا تم نے مجھے معصوم نہیں مانا؟ تو ماکوڑی نے کہا، چونٹی نے کہا، قبلہ معاف کرنا، معصوم بھی تو آپ اکیلے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو آپ جیسے نہیں. نعرہ حیدری. قبلہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو آپ جیسے نہیں. فتبسم ضاحک من قولہا. بس یہ بات چونٹی کی سن کر سلیمان ہنس پڑے. ارے پھر بھی اللہ کو اس ادا پر پیار آ گیا اور کہا، عبدالحکیم میں علامہ کی صورت کیسے نازل کروں، میں مولانا کی صورت کیسے نازل کروں؟ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے. ارے چونٹی کو اتنا عقل ہے کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے نبی جیسے نہیں، تو تمہیں کس نے کہا کہ محمد کے ساتھ بیٹھنے والے؟ نعرہ حیدری. ارے شاباش. سمجھ میں آ گئی بات؟ نعرہ حیدری. اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں بس میں سمیٹ رہا ہوں آج کی تقریر کو. میرے دوستو، کل مجھے وقت ہے نا 10 بجے آپ پورے پہنچ جانا تاکہ میں 10 بجے آپ کو زحمت دوں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں اور میرے دوستو، اگر قرآن میں یہ آیتیں نہ ہوتی تو پھر کسی کو حق تھا اعتراض کرنے کا. اور جناب سلیمان دربار میں بیٹھا ہے اور آواز دے، قال یا ایھا الملک ایکم یاتینی بیرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اے دربار والو، ہے کوئی تم میں، ہے کوئی تم میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے
اس کے مسلمان ہونے سے پہلے ہے کوئی تم میں؟ میں کہتا ہوں پھر وہی بدعت کی بات آ گئی. فتوا دو سلیمان پر. اللہ کو کہا نا, اللہ سے مدد مانگ نا, وہ تک تو لے کر آئے نا. درباری میں سارے ایک جیسے تو نہیں. میں نے پھر بڑا جملہ کر دیا کہ میں نے کہنا کیا چاہا. میں نے جملہ کیا کہا سمجھنے کی, جب اس دربار میں سارے ایک جیسے نہیں تو پھر کیوں کہا اے دربار والے. یہ نہیں کہ فلاتو نہیں, اے دربار والے, اے دربار والے. جب سارے ایک جیسے نہیں تو پھر کیوں کہا اے دربار والے. ہے کوئی تم میں جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ اس کے مسلمان ہونے سے پہلے فاصلہ کتنا ہے؟ شیعہ مجتہدین نے لکھا 1400 میل اور مسلمان بھائیوں نے لکھا 3000 میل. 3000 میل. اسی زمانے میں جب سائنس کا تصور نہیں, ہوائی جہاز کا تصور نہیں, روڈ کاروں کا تصور نہیں, 3000 سے. کہنا چاہتا ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی, ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. جنوں میں سے عفریت نامی جن اٹھا اور اس نے کہا میں لے کر آؤں گا 3 گھنٹے سے پہلے. آپ کی یہ جو دربار ہے برخاست ہونے سے پہلے, درخواست ہونے سے پہلے. اور ہاں میں قوی بھی ہوں, مجھ میں طاقت بھی ہے, اور میں امین بھی ہوں کہ اس میں جو ہیرے جواہرات ہیں میں امین ہوں, میں خیانت نہیں کروں گا. کہ بلا میں کیا کروں؟ میں نے کیا کر ایک جملے پر میں بات کروں تو سورج نکل کر آئے. میں قوی بھی ہوں, میں امین بھی ہوں. جناب سلیمان نے کہا مجھے اس سے پہلے چاہیے, مجھے اس سے پہلے, اس سے پہلے 3 گھنٹے سے پہلے, 3 گھنٹے سے پہلے, 3 گھنٹے سے پہلے. قال الذی عنده علم من الکتاب. ہاں ایک نے کہا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, جو اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وزیر بھی تھا, آصف بن برخیہ. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آصف بن برخیہ نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی حرکت کرنے سے پہلے. گھبرائے نہیں, میں بڑا نکتہ دے رہا ہوں آپ کو. انا آتیک بہ قال الذی عنده علم من الکتاب. اللہ نے پہلے علم کا ذکر کیا کہ عبدالحکیم طاقت علم میں ہوتی ہے. عبدالحکیم اس کی طاقت دیکھیں, اس کی طاقت دیکھیں, اس کی طاقت دیکھیں جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. پہلے یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں کہا کہ ہے کوئی, ہے کوئی, یہ پہلے کیوں کہا؟ اگر جناب سلیمان ایسا نہ کرتا تو دربار میں بیٹھنے والے ہمیں موقع ہی نہیں ملا. بڑا جملہ ہے. ابھی پتا چلا کہ رسول 39 دن کیوں رہے. ارے کہتے ہمیں رسول نے لڑنے کا موقع نہیں دیا. آواز موقع دے رہا ہوں, دیکھو تم. آج سلیمان نے موقع دیا اور کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا آصف بن برخیہ کو, اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے, حرکت کرنے سے پہلے, حرکت کرنے سے پہلے, حرکت کرنے سے پہلے, حرکت کرنے سے پہلے
کیونکہ حرکت کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے. بڑا جملہ میں نے کہا ہے. میں ادھر ادھر کر دوں تو زمانہ گزر جائے گا نا, ٹائم گزر جائے گا نا. حرکت کا تعلق وقت سے ہے. پتا چلا آصف بن برخیا نے کہا کہ وقت بھی نہیں لگا ہے, وقت رکا رہے گا میں لے کر آؤں گا, وقت رکا رہے گا میں لے کر آؤں, وقت رکا رہے گا. بڑا جملہ میں نے کہا ہے. پتا چلا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے تو وقت کو روک دیا. ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے تو وقت کو روک دیا. اور وہ رسول جس کا وجود کتاب ہے, ارے اس کے لیے اعتراض کرتے ہو کہ معراج پر کیسے گیا کیسے آیا. نعرہ حیدری, سمجھنے کی کوشش کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی. پتا چلا کیونکہ حرکت کا تعلق وقت سے ہوتا ہے. جناب آصف بن برخا کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب مجھے بھائی بتائیں یہ کیسے گیا کیسے آیا. یہ بتاؤ, ہم نے تو کہا تھا 1400 میل یعنی آنے جانے کا 2800 میل, تم نے کہا 3000 میل. تو بتاؤ یہ کیسے گیا کیسے آیا. کیسے گیا کیسے آیا بڑا جملہ تھا. یعنی اتنے 1000 میل پر گیا آیا, وقت میں رکا رہا. کیسے کیسے پہلے یہ سمجھاؤ تو پھر میں راج سمجھاؤں. ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اب کیا لکھا مولانا مودودی نے اشرف تھانوی نے, بھائی وہ گیا نہیں تھا, اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس کے لیے زمین سمٹ گئی, اس کے لیے زمین سمٹ گئی. میں کہتا ہوں میں قبلہ اس کو خطیب ہی نہیں مانتا جو اپنے موضوع سے ہٹ کر بات کرے. دیکھو میں آپ کو کس طرح قریب لے کر آیا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں. ارے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ تو 6000 میل